بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی جرنیلوں کو نشانہ بنانے میں یوکرین کی مدد نہیں کی، امریکہ مکر گیا۔ اسرائیل کی ہائی کورٹ کا متنازع فیصلہ، بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی بے دخلی کا حکم۔ پاکستان نے نام نہاد بھارتی حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ شیخ رشید نے بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا، رانا ثناء اللہ۔ 18 لوگوں کو جان سے مارنے والا منشیات فروش بدبودار ہمیں کہہ رہا ہے کہ گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا، شیخ رشید احمد۔ جب عدالتیں رات کو کھل سکتی ہیں تو لوٹوں کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے یوکرین جنگ کے دوران روسی جرنیلوں کی لوکیشن کے حوالے سے خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر رد عمل میں محکمہ دفاع نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکہ یوکرین کی فوج کو ملک کے دفاع میں بطور مدد ملٹری انٹیلی جنس فراہم کرتا ہے، تاہم میدان جنگ میں موجود فوجی حکام کی لوکیشن کے حوالے سے معلومات مہیا نہیں کرتا اور نہ ہی ہدف کے انتخاب میں یوکرینی فوج کے فیصلوں میں شامل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی فوج کی جانب سے مارے جانے والے درجنوں روسی جرنیلوں میں سے زیادہ تر کو امریکی انٹیلی جنس کی مدد سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ نے روسی افواج کے موبائل ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یوکرین کو معلومات مہیا کی تھیں، جس کی لوکیشن اکثر اوقات تبدیل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا نے اس ہفتے ایک اور انکشاف بھی کیا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کی جانے والی خفیہ اطلاعات کے باعث گزشتہ ماہ ایک روسی جنگی بحری جہاز کو تباہ کرنے میں بھی مدد ملی تھی۔ یوکرین نے امریکہ سے بحر اسود میں موجود روسی جنگی بحری جہاز کی لوکیشن کے بارے میں پوچھا تھا، جس کے بعد اس کی لوکیشن کی تصدیق ہوئی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یوکرین اس جہاز کو نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کی ہائی کورٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مسافریتا کے علاقے میں رہ رہے 1000 سے زائد فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپوں اور مسافریتا کے رہائشیوں نے اسرائیلی عدالت کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں اسرائیلی فورسز کو جنوبی مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے مسافریتا میں فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے ایک گروپ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بے دخلی کو روکے جو کئی دہائیوں میں فلسطینیوں کی اتنی بڑی تعداد میں بے دخلی ہے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپ کی طرف سے یہ کال اسرائیلی ہائی کورٹ کے 1000 سے زائد فلسطینیوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست مسترد کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ مقبوض کبھی قابض کی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان نے بھارت کی غیر قانونی طور پر مقبوضہ وادی کے لیے نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کر کے ڈیمارش سونپا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ یہ پوری مشق مضحکہ خیز ہے، جسے مقبوضہ وادی کی تمام سیاسی جماعتوں نے پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دینے کی ایک مذموم سازش ہے۔ بھارتی حکومت کا مقصد اس حقیقت سے عیاں ہے کہ نام نہاد حد بندیوں کی آڑ میں دوبارہ نامزد کردہ حلقوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو کم کر دیا جائے۔ حقیقت میں اس کا مقصد نئی انتخابی حدود مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو مزید کمزور، پسماندہ اور تقسیم کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک کٹ پتلی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔
جسے بی جے پی کی حمایت حاصل ہوگی۔ اعلامیہ میں بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی کا تنازع ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت کی طرف سے ہندو آبادی کو غیر متناسب طور پر زیادہ انتخابی نمائندگی کی اجازت دینے کی کوئی بھی غیر قانونی، یک طرفہ اور شرارتی کوشش مسلم آبادی کو نقصان پہنچانے کے لیے جمہوریت، اخلاقیات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ بھارتی حکومت کو مقبوضہ علاقے میں کسی بھی غیر قانونی آبادیاتی تبدیلیاں لانے سے گریز کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ شیخ رشید نے خونی لانگ مارچ کا بیان واپس نہ لیا تو اسے گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان لوگوں اور کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں بدتمیزی سکھا رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان کو آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی حرکات سے باز نہ آئے جو تم کرو گے، اس کا سامنا تم لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تو دوسرے کارکن بھی یہی کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تمہارے کارکنوں نے دوسرے سیاستدانوں کو برا بھلا کہا تو ہمارے کارکن تمہارے برگر یوتھیوں کی درگت بنا دیں گے۔ پنڈی کا شیطان ایک طرف تو کہتا ہے کہ جیل میرا سسرال اور ہتھکڑی زیور ہے، دوسری طرف ضمانتیں کرواتا پھر رہا ہے۔ اگر تم نے اپنا بیان واپس نہیں لیا، اس پر معذرت نہ کی اور اسے پرامن لانگ مارچ نہ کہا تو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ گھروں سے نکال کے ماریں گے، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ گھروں سے پکڑیں گے، کل پکڑنا ہے تو آج پکڑیں، ہم تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نون لیگ اپنی اوقات پر آ گئی ہے۔ گزشتہ روز مریم نانی نے جنرل فیض کا بار بار نام لیا اور انہوں نے لندن میں بیٹھ کر 14 بار فوج کے خلاف بات کی۔ آج رانا ثناء اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے نکال کے ماریں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ فرد جرم کا منتظر پالشیا اور اس کا بیٹا بھی پالشیا ہے، جبکہ 18 لوگوں کو جان سے مارنے والا منشیات فروش بدبودار ہمیں کہہ رہا ہے کہ گھروں سے نکال کے ماریں گے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے کہ تم تو خود چھپتے پھر رہے ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں 20 مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کی کال دوں گا۔ اگر مارچ کو روکا گیا یا FIR کاٹی گئی تو حالات کے ذمہ دار شہباز شریف ہوں گے۔ شہباز شریف کا بیٹا حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور زرداری کی بیٹی بلاول وزیر خارجہ بن گئی۔ قوم مارچ کے لیے تیار رہے۔ ہم نئے انتخابات کا مطالبہ لے کر عوام کے سمندر کے ساتھ اسلام آباد پہنچے گے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے چوروں اور غداروں کی آوازیں آئیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ واقعہ میں نے کروایا تھا، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو غدار اور چوروں کی آوازوں سے پاکستانی مخاطب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سازش سے ڈاکوؤں کو حکومت میں لانے والے سمجھ رہے ہیں کہ قوم خوف زدہ ہو جائے گی، مگر ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کارکنان کو ہدایت کی کہ اگر یہ لوٹے کبھی آپ کے پاس آئیں تو آپ کو ان کا بندوبست کرنا ہے۔ انہوں نے آئین، وطن اور اپنے ووٹر سے غداری کی ہے۔ آپ لوگوں کو انہیں بتانا ہے تاکہ یہ آئندہ ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب عدالتیں رات میں کھل سکتی ہیں تو ان لوٹوں کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں دے سکتی۔ بھارت میں ایک شخص نے سگریٹ پینا ترک کر کے 8 سال میں اتنی رقم جمع کر لی کہ وہ اب اپنا گھر بنانے کے قابل ہو گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی ریاست کیرالہ کا رہائشی اس شخص کا نام وینو گوپال نائر ہے۔ اس نے یہ عادت ترک کر کے اور اس پر خرچ ہونے والی رقم جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور اب اس کے پاس تقریباً 5 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں اور وہ نیا گھر تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
کورونا کا خوف ایسا ہے کہ کرنسی نوٹوں کو مائکرو ویو اوون میں رکھ کر وائرس مارنے کے چکر میں نوٹ ہی جلا بیٹھنے جیسی خبریں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اب جنوبی کوریا کے ایک شخص نے اس سے بھی بڑھ کر ایسی حماقت کر ڈالی ہے کہ جمع پونجی سے ہی محروم ہو گیا ہے۔ یہ آدمی بھی کورونا کے خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ اس نے نوٹوں سے کورونا ختم کرنے کے لیے انہیں واشنگ مشین میں ڈال کر دھونے کی کوشش کی، اور جب مشین کھولی تو اندر سے نوٹوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ تاہم یہ شخص خوش قسمت واقعہ ہوا کہ نوٹوں کے ٹکڑے اٹھا کر بینک آف کوریا چلا گیا، جہاں سے اسے اس کی رقم سے آدھی رقم کے نئے نوٹ دے دیے گئے۔ بینک آف کوریا کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھی اس شخص کی اس حماقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ علاقائی لڑائیوں، جھڑپوں اور تنازعات سے دنیا بھر میں کم از کم 63 کروڑ خواتین اور بچوں کی صحت کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوئی ہے، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 2017 تک دنیا کے ہر 10 میں سے 1 خاتون جبکہ ہر 6 میں سے 1 بچہ کسی نہ کسی تنازع کے علاقے سے 50 کلومیٹر یا اس سے کم فاصلے پر رہ رہے تھے، یا پھر اسی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ انکشافات معروف اور معتبر طبی میگزین دی لینسٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی مضامین میں کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار سینکڑوں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے فراہم کردہ ہے۔ مضامین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سال کے دوران مرنے والے 1 کروڑ بچوں کی عمریں نہ صرف 5 سال یا اس سے کم تھی، بلکہ ان میں سے بھی تقریباً 75 لاکھ چھوٹے بچے تھے، یعنی وہ بچے جو دودھ پینے کی عمر کے تھے، جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان حالات میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے، لیکن اب بھی اسے کافی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انڈونیشیا میں ایک مسیحی طلبہ کو زبردستی سر ڈھانپنے کا کیس سامنے آنے کے بعد اسکولوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ سالوں سے ملک کے قدامت پرست علاقوں میں غیر مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تمام اسکولوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر وزیر تعلیم کی جانب سے جاری حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بدھ کو وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ مذہبی لباس انسان کی اپنی چوائس ہے، کوئی بھی اسکول اس کو لازمی نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو اسکول ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے، حکومت کی جانب سے ان کی فنڈنگ میں کمی کر دی جائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں لاکھوں طالبات اور خواتین اساتذہ کو حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ان کو اسکولوں سے نکالا جاتا یا استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں سکارف پہننے کا معاملہ اس وقت خبروں میں آیا جب مغربی سماترا کے پڈاگ شہر میں ایک مسیحی طلبہ کو سکارف پہننے پر مجبور کیا گیا۔ طلبہ نے سکارف پہننے سے انکار کیا۔ ان کے والدین نے بعد میں اسکول کے ایک عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے وقت ایک خفیہ ویڈیو بنائی جس میں وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ مذہب سے قطع نظر اسکول کے قواعد و ضوابط کے مطابق تمام لڑکیوں کو حجاب پہننا پڑتا ہے۔ دوستو، کچھ یورپی ممالک مسلم خواتین پر سکارف لینے پر پابندی لگاتے ہیں، تو یہ دوہرے معیار والی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہوتی ہیں؟ امریکہ میں ایک خاتون ٹیچر کو اس کے طالب علموں نے ایسی چیز خرید کر تحفے میں دے دی کہ اس کے شوہر کا 20 سال پرانا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس خاتون نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں اس کے طالب علموں نے ہیرے جانچنے والا ایک آلہ تحفے میں دیا۔ اس آلے کے ذریعے اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی چیک کی جو 20 سال پہلے اس کے شوہر نے اسے پہنائی تھی۔ انگوٹھی کا ہیرا جانچنے پر معلوم ہوا کہ یہ نقلی تھا، جس پر خاتون غصے سے آگ بگولا ہو گئی، اور شادی کے 20 سال بعد منگنی کی انگوٹھی کی وجہ سے دونوں میں شدید جھگڑا بھی ہوا۔ خاتون نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس عرصے میں مجھے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کر رکھا ہے۔ ایک دن میرے ایک طالب علم نے میری انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ یہ ہیرا تو نقلی ہے، جس پر میں نے اسے غلط قرار دے دیا۔
چند دن بعد اس نے دیگر طالب علموں کے ساتھ مل کر ہیرے جانچنے والی ڈیوائس خریدی اور لا کر مجھے دے دی۔ جب میں نے اس ڈیوائس سے ہیرے کو چیک کیا تو وہ واقعی نکلی تھا۔ وہ ہیرا نہیں بلکہ محض شیشے کا ایک موتی تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔